صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتئہ فیہا طویلا. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنی ہم بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت اطہار کی زیارت ہمیں نصیب ہو اور آخرت میں ان بزرگواران کی شفاعت ہمیں نصیب ہو اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل و تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہم شمار ہو اپنی بلند آواز میں درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ ہمارے مجلسوں کا ٹاپک چل رہا ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت جناب ابو ذر غفاری سے۔ ایک بار ریوائز کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اس طرح خدا کی عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو، جان لو اور یقین رکھو کہ خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا مراحل بندگی کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، ان نصیحتوں کو حفظ کر لو اور اسے اپنے زندگی میں عمل میں لے کر آؤ تاکہ تم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ مراحل بندگی میں سب سے پہلا مرحلہ خداوند متعال کو پہچاننا ہے، اس کے بعد رسول خدا کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اور تیسرا مرحلہ بندگی کا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ تو اس کے بعد میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ دو بڑی نعمتیں ہیں جسے خداوند متعال نے انسان کو دیا، اور انسان ان دو بڑی نعمتوں کے بارے میں فریب کھاتا ہے، اور وہ ہے صحت و سلامتی اور خالی وقت کا ہونا، فراغت کا ہونا، کہ کل کی مجلس میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ آج کی مجلس میں دیکھیے آگے رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، یعنی اے ابو ذر، 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت سمجھے اور اس کی قیمت کو جانے۔ 5 چیزوں کی قیمت، اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کی قیمت کو جانے اس سے پہلے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و سلامتی کی قدر و قیمت کو جانے اس سے پہلے کہ ہم مریض اور بیمار ہو جائیں۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی توانگری کو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا اور اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا، اس کی قدر و قیمت کو جانے اس سے پہلے کہ یہ لمحہ آئے ہماری زندگی میں، خدا نہ کرے کہ ہمیں کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ فراغک قبل شغلک، اور جو خداوند متعال نے ہمیں فرصت کے لمحے دیے ہیں اور خالی وقت عطا کیا ہے، اس کی قیمت، قدر و قیمت کو جانے اس سے پہلے کہ ہم کسی کام میں بزی ہو جائے، کسی ایک ریسپانسبلٹی کو نبھانے میں بزی ہو جائے۔ آخری چیز، 5ویں چیز ہے وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جانے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے۔ یہاں پر ایک بات رک کر کہنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ہمیشہ انسان اس پر بیٹھ کر سوچے اور تفکر کرے کہ انسان 2 چیز سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک ہے اس کا بدن اور ایک ہے اس کی روح، اور ہمیشہ انسان اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے اور اس بدن کے ہی پیچھے لگ جاتا ہے اور اس بدن کی نیڈز کو فلفل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس بدن کے نیڈز، اور یہ جو ہمارا بدن ہے جو مادی اور میٹریلسٹک بدن ہے، اور اس کی نیڈز اور ڈیزائرز جو ہوتی ہیں جسے ہوائے نفس کہا جاتا ہے، یہ بھی پست ہوتی ہے، دنیاوی ہوتی ہے۔ دیکھیے دنیا دنا یا دنوا سے بنا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پستی۔ تو اب انسان اگر اپنے باڈی کے پیچھے لگا رہے گا تو وہ پستی کی طرف جائے گا، لیکن اگر وہ روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی روح کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس سے روح کو کمال پر پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر اب وہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو نور کی طرف اور اہل بیت اطہار کی طرف آگے بڑھانے کے لیے اور قرب اللہ حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ بس لازم اور ضروری یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ 2 چیز سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک بدن اور ایک روح، اور ان دونوں میں روح ہے جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، روح ہے جو پرائمری ہے اور بدن سیکنڈری ہے۔ روح
پاک ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورہ شمس میں خداوند متعال کئی قسمیں کھا رہا ہے، جیسے سورج کی قسم، چاند کی قسم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم، اور اسی طرح سے واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم. اسی طرح سے دیکھیے بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے، اور یہ قسم جب کھاتا ہے اس کے بعد میں بہت بڑا پیغام ہے جو انسانیت کو دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، نقصان میں اور گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، گندگی سے اور نجاست سے بھر دیا. بس وہ نقصان میں ہے. بس جو گناہ کرتے ہیں ہم، اور خدا نہ کرے کہ یعنی کوئی جان بوجھ کر ہم گناہ کرے، کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے ہو کر اپنی روح کو مجروح کیا، یعنی اپنے ہاتھ سے ہو کے اپنے روح پر وار کیا اور وہ انجور ہو جاتی ہے، گھائل ہو جاتی ہے اور مجروح ہو جاتی ہے. بس انسان ڈرے کہ وہ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر گناہ کو انجام دے، اس سے وہ ڈرے. اس سے پہلے کی مجلسوں میں اس پر کافی گفتگو کی ہے، تو ہم اب آگے بڑھیں گے. دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں پر غنیمت جانے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ابو ذر غفاری سے رسول خدا فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے پر غنیمت سمجھے. جوانی ایک ایسا ڈیوریشن ہوا کرتا ہے، ایک ایسا پیریڈ ہے زندگی کا، ایک ایسا وقت ہے زندگی کا جو بہترین وقت ہے، جس میں انسان اس ڈیوریشن سے اور اس وقت سے بہترین استفادہ کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو اسی جوانی میں بہت سے چیزوں کو پا سکتا ہے جو بڑھاپے میں بہت مشکل ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام خمینی جوانوں سے کہا کرتے تھے کہ اے جوانوں، اپنے جوانی کی قدر کو جانو اور اسی جوانی میں اپنے نفس کو پاک کر لو، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب وہ اس کے نفس میں ملکہ بن جاتا ہے، یعنی اتنا اس نے جوانی میں اس عمل کو انجام دیا کہ اب نہیں چاہتے ہوئے بھی وہی عمل اس سے انجام پاتا ہے. جیسے اگر جوانی میں اس انسان کے پاس وقت ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کر سو جایا کرتا تھا یا بیٹھتا تھا اور یوں ہی اپنا ٹائم ویسٹ کیا کرتا تھا، کسی کو فون کرنا، ان سے باتیں کرنا، باتیں ختم ہو گئی پھر بھی ہاں اور کہیے اور بتائیے اور کیا ہے اور کون سے دوسرے مسائل ہیں، اس طرح سے اپنے نفس کو مشغول رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا انسان عادی ہو جایا کرتا ہے، یعنی اس کے زندگی میں یہ ملکہ بن جایا کرتا ہے. اب وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اسی طرح سے انجام دیتا ہے، یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے تو بیٹھے بیٹھے پزل سولو کرنے لگتا ہے، سوڈوکو سولو کرنے لگتا ہے. اب جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو اب یہی عمل کو وہ انجام دیتا ہے. اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ اے جوانوں، اپنے جوانی کی قیمت کو اور قدر کو جانو. یہی جوانی ہے جو تمہیں کمالات پر لے کر جائے گی، یہی جوانی ہے جس میں تم قرب اللہ حاصل کر سکتے ہو، اہل بیت اطہار سے نزدیک ہو سکتے ہو. اس لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران عراق وار ہوئی تھی اس میں بہت سے جوانوں نے اسی جنگ میں امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا گیا اور بی بی نے مدد بھی کی ہے. ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک بہت بڑے شہید ہے، شہید برونسی. دیکھیے شہید برونسی کے بارے میں آپ نے الگ الگ بہت سے کلپس سنی ہوگی. بردر علی حمانی نے اس پر ایک بک
آڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی ہے، آپ لوگ اسے ضرور سنیں۔ اس میں دیکھیے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک مشن پر جاتے ہیں، جب وہ مشن پر جاتے ہیں تو مشن دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کا مشن ہونے والا ہے۔ دشمن بہت زیادہ بمبارڈنگ کرتا ہے، بہت سے ان کے ساتھی مجروح ہو جاتے ہیں، انجور ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ پوری طرح سے محاصرے میں آ جاتے ہیں، یعنی سب طرف سے دشمن انہیں گھیر لیتا ہے۔ اب اپنے آخری لمحات زندگی کے جیسے یہ لوگ گزار رہے ہیں، تبھی سب لوگ دیکھتے ہیں کہ شہید برونسی سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں رونے لگتے ہیں۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید برونسی کو اب یقین ہو گیا کہ اب یہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے وہ رو رو کر خداوند متعال سے اپنی زندگی کے جو خطائیں اور گناہ ہیں اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن تبھی سب لوگ دیکھتے ہیں کہ شہید برونسی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک RPG یعنی جو راکٹ لانچر ہوا کرتا تھا، جو ہاتھ یعنی شانے پر رکھ کر، شولڈر پر رکھ کر جسے فائر کیا جاتا تھا راکٹ، اس RPG کے چلانے والے کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم دیکھیے یہاں سے ایگزامپل دے رہے ہیں، ابھی دقیقاً ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کہ آپ 10 سٹیپس آگے جائیں گے، وہاں سے پھر رائٹ کی طرف آپ آگے بڑھو گے، اور وہاں سے آپ 5 سٹیپس رائٹ کی طرف جائیں گے، اس کے بعد میں پھر آگے کی طرف بڑھیں گے 7 سٹیپس، اور پھر آپ 2 سٹیپ لیفٹ کی طرف آ کر وہاں سے آپ فائر کرو گے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت عجیب تھا کہ شہید برونسی اس طرح کی مجھے اس طرح کا آرڈر دے رہے ہیں، پھر بھی کیونکہ شہید برونسی کمانڈر تھے تو میں نے شہید برونسی کی بات کو مانا اور میں نے اسی طرح سے انجام دیا جس طرح سے شہید برونسی مجھ سے کہہ رہے تھے، یعنی میں 7 سٹیپس آگے گیا، اس کے بعد میں رائٹ سائڈ کی طرف گیا، پھر آگے گیا اور پھر لیفٹ سائڈ پہ گیا، اس جگہ سے میں نے اپنا راکٹ لانچر سے راکٹ کو فائر کیا۔ جیسے ہی میں فائر کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ وہ بندہ جس نے راکٹ فائر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارا راکٹ تو بہت چھوٹا تھا، اتنا بڑا بلاسٹ کیسے ہوا؟ اور تبھی سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عراقی فورسز تھی اور دشمنوں کی فورسز تھی، ان لوگوں میں ایک افراتفری مچ گئی اور وہ لوگ بھاگنے لگے، اپنی جان کو بچا کر بھاگے سب لوگ، اور بعد میں یہ ایریا یعنی ایرانیوں کے ہاتھ میں اور جمہوریہ انقلابی اسلامی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور یہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، یعنی 1-2 دن گزر جاتے ہیں، سب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ماجرا کیا تھا، یعنی آپ نے اس طرح سے کیا کیا کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس طرح آگے جانا ہے، پھر رائٹ جانا ہے، پھر آگے جانا ہے اور لیفٹ جانا ہے، اس طرح یہ سب کیا تھا؟ تو وہ شہید برونسی خود کہتے ہیں کہ جب میں سجدے میں گیا تو میں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا اور میں نے ان سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی اور کہا کہ یہ جو مشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم جو آپ کے بچے ہیں چاہتے ہیں کہ اس مشن میں ہم کامیاب ہو تاکہ دین اسلام کا پرچم دنیا میں پھیلے، اور نہیں چاہتے کہ جو ظالمین ہیں وہ غالب آئے مومنین پر۔ بس آپ ہماری مدد کریں، آپ کو واسطہ ہے آپ کے فرزندوں کا، آپ کو واسطہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، آپ ہماری مدد کریں۔ تو خود شہید برونسی کہتے ہیں کہ انہیں الہام ہوتا ہے کہ اے شہید برونسی تمہیں 7 سٹیپس آگے جانا ہے، اس کے بعد میں اتنے سٹیپس رائٹ ہینڈ کی طرف جانا ہے، پھر آگے جانا ہے اور پھر لیفٹ ہینڈ کی طرف جانا ہے اور وہاں سے پھر راکٹ کو فائر کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اسی طرح سے آرڈر دیا اپنے سپاہی کو۔ بعد میں جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں اور دن نمودار ہوتا ہے، یعنی یہ جو مشن تھا وہ رات کو انجام پایا تھا، دن جب ہوتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اطراف میں سب جگہ مائنز بچھی ہوئی تھی، اگر ایک قدم بھی ادھر ادھر رکھتے تو مائنز بلاسٹ ہو جاتی تھی۔ تو دیکھیے یعنی کس طرح سے جوانوں نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ اس لائق بن سکے کہ امام زمانہ کی زیارت ان لوگوں نے کسب کی، حاصل کی، اور بی بی فاطمہ زہرا سے توسل کیا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی ہے شہیدوں نے۔ تو یہی دیکھیے امام خمینی ہیں جو نائب امام ہیں، جن پر ایک مومن اس طرح سے یقین کرتا ہے اور اپنا پورا ایمان رکھتا ہے کہ یہ نائب امام ہے اور یہ جو کہیں گے وہ صحیح ہے۔ تو جب امام خمینی نے کہا تھا کہ اے جوانوں تم اپنے
نفس کو اپنی جوانی میں پاک کرو، کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہے اور زندگی کے یہ لمحات ہیں جہاں پر انسان بہت جلدی حق کو قبول کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر کیپیبلٹیز ہوا کرتی ہے۔ بس یاد رکھے، ہم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی وہ ایج کا یعنی ڈیوریشن ہوا کرتا ہے اور پیریڈ ہوا کرتا ہے جس میں انسان بہت زیادہ بہتر طریقے سے فکر کر سکتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے، اپنے نفس سے جو رذائل ہے اور گندگی ہے اور بری عادتیں ہیں اس سے نکال سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لیزینس اور تنبلی اور یعنی آلسی پنے کی وجہ سے ان بیماریوں کو اور رذائل کو اپنے نفس سے جوانی میں دور نہیں کرتے۔ اسی لیے کچھ بڑے بڑے علماءوں سے منقول ہے، یعنی انہوں نے نقل کیا ہے، خود اپنی ہی لائف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ کمیاں تھی اور ابھی بھی ہے، کیونکہ ہم نے اسے اپنی جوانی میں یا اس کے طرف توجہ نہیں دی، یا پھر ہم نے اسے اپنی جوانی میں پاک نہیں کیا اس بیماری سے اور اس مریضی سے، اور وہ جو رذائل تھے اخلاقی رذائل اسے اپنے نفس سے دور نہیں کیا۔ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بہت سخت ہے کہ ان کمیوں کو ہم اپنے وجود سے دور کریں۔ اسی طرح سے جس طرح سے اگر کسی کو ایک زخم ہو جاتا ہے اور زخم کا علاج نہ کیا جائے تو جیسے جیسے زمان اور ڈیوریشن پیریڈ گزرتا ہے تو اب یہ زخم ناسور ہو جایا کرتا ہے اور اب اس کا صحیح ہونا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نفس میں بھی کچھ بیماریاں اور کچھ مریضی ہوا کرتی ہے، کچھ رذائل ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے جوانی میں نہیں صحیح کریں گے تو اب یہی کمیاں اور یہی رذائل اخلاقی ہمارے وجود میں بچ جاتی ہے اور ہم پھر اسے لے کر اس عالم میں جاتے ہیں جہاں پر استاد علی کہتے ہیں کہ ایک رذائل اخلاقی کو کلین اور پاک کرنے کے لیے 1000 سال ہمیں جہنم میں رہنا ہے، اور یہ بہت سخت ہے۔ اسی لیے تمام معصومین علیہ السلام ہم سب سے سفارش کرتے رہے ہمیشہ کہ اپنے زندگی میں ہی اپنے نفس کو پاک کر لے ہم۔ اسی لیے بھی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ ہمیں یعنی مارا جائے گا یا پھر ہم مر جائیں گے، مر جائے اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں گے۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تب وہ بیدار ہوگے۔ دیکھیے یہ دونوں حدیثوں کو میچ کیا جائے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں بیدار ہونا ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہے اور تقوی الہی اختیار نہیں کیا تو ہم سوتے ہی رہیں گے، اور کب بیدار ہوں گے؟ جب ملک الموت آ جائے گے اور ہم سے کہے گے کہ چلیے اب تو چلنے کا وقت ہے، تب ہم بیدار ہوں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں بیدار ہو گئے ہوتے، اے کاش کہ ہم اس غفلت سے باہر نکل گئے ہوتے۔ آج یہ وقت ہے، آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں کچھ لمحے دیے ہیں، اسے یوز کرے، اس کا استعمال کرے، ان لمحات سے استفادہ کرے تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکے۔ اسی لیے دیکھیے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ اہل بیت اطہار سے نزدیک ہو سکے گا۔ اس کی شاہد وہ آیت ہے کہ جس میں کہا یعنی امام علی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند متعال نے اہل بیت اطہار کو اس طرح سے پاک کیا ہے جس طرح سے اہل بیت اطہار کو پاک کرنے کا حق ہے، یعنی ان سے گندگی بہت دور ہے، ان سے نجاست بہت دور ہے، ان سے گناہ پلیدی بہت دور ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے تو ہم اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں گمان ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں
گناہ کرتے رہیں گے لیکن ہم آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ رہیں گے، یہ میچ نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کے یعنی اگر جو خداوند متعال نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل سے اگر ہم سوچتے ہیں، جو کہ ناقص ہے، عقل ہم لوگوں کی ناقص ہے، لیکن خداوند متعال نے کہا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو ہم نے دور کر دیا ہے. اگر ہم اس دنیا میں برے اعمال کرتے رہیں گے، دوسروں پر ظلم کریں گے، دوسروں کو اذیت دیتے رہیں گے، خاص کر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر برابر اچھے سے پیش نہیں آئے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی برائیاں ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اب جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں فشار قبر ہوتا ہے، ہمیں آگ سے ہو کر گزرنا ہے، نفس کو ہمارے پاک کرنا پڑے گا، اور وہ پاک ہونے کے بعد بہشت میں اور جنت میں داخل ہو سکیں گے. بس ہم یاد رکھیں کہ یہی جوانی کا پیریڈ ہوا کرتا ہے، یہی جوانی کے کچھ لمحات ہے جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس کی قدر و قیمت کو ہم جانیں، اسے یوں ہی ہاتھ سے نہ جانے دے. میں بہت یعنی تاکید کروں گا اس بات پر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی بار اسے ریپیٹ کیا ہے. دیکھیے یعنی جب شروع میں ہی جب ابو ذر غفاری سے نصیحت کر رہے ہیں رسول خدا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دو بڑی نعمتیں ہیں جسے انسان مغبون ہوا ہے اور جس فریب کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں ایک ہے سلامتی جسم، اور دوسری بڑی نعمت ہے فراغت کے لمحات کا رہنا، خالی وقت کا ہونا انسان کی زندگی میں. بس انسان اس لمحات کو، اس زندگی کو بہت قیمتی جانے اور اس سے بہترین استفادہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا صحیح یوز نہ کر پائے، اور جب ہم آخرت میں پہنچے اور قیامت میں پہنچے تو بہت شرمندہ ہو کہ اے کاش کہ ہم دنیا میں جب تھے تو ہم بہتر اس سے استفادہ کیے ہوتے، تو ہم کتنے آج آرام اور سکون سے رہا کرتے تھے. اے کاش کہ ہم دنیا میں اہل بیت اطہار کی بات کو سنے رہتے تو ہم کس طرح آج عیش و آرام سے رہتے. بس ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی جوانی کو بہتر طریقے سے گزارے. یہی جوانی ہے جس میں انسان طاقت اور قدرت کا حامل ہوا کرتا ہے. جب طاقت اور قدرت ہے تو خداوند متعال کی طرف آگے بڑھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوشل ریسپانسبلٹی کو فلفل کرے، وہ ظالم کے سامنے کھڑا رہے، اسے ظلم نہ کرنے دے. جہاں کہیں بھی دیکھے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے وہاں پر اڑ جائے اور اس ظالم کے گریبان کو پکڑ لے تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس تاریخ میں جب بھی مومنین یہ دیکھے رہتے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کا گریبان پکڑ لیے ہوتے تو آج دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا. لیکن چونکہ مومنین نے دیکھا کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں پھر بھی اس کا گریبان نہیں پکڑا، کہا کہ وہ اس کی زندگی جیے، میں میری زندگی جیتا ہوں، میں میری نمازوں کو صحیح سے انجام دیتا ہوں اور میں اپنے دوسرے احکامات کو اور واجبات کو انجام دوں گا، محرمات سے بچوں گا. انفرادی زندگی یعنی میں میری زندگی کو صحیح بناؤں، میں میری قبر میں جانے والا ہوں، میں اس کی قبر میں تو نہیں جانے والا ہوں. انسان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کس طرح سے بڑھتا گیا. وہی شخص جو بہت مقدس بنا ہوا تھا، وہی شخص جو بہت نمازیں پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا، یہی ظالم اب آتا ہے اسی کے گھر میں اور اسے کس طرح سے ذلیل کرتا ہے. اسے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ مومنین نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور ظالمین کا گریبان نہیں پکڑا. جب ظالمین کا گریبان نہیں پکڑا تو اب یہی ظالم اس قدر جرأت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ پورے دنیا پر بے تحاشا ظلم کرتا ہے. یہ یعنی ہم دیکھیں گے اس طرح سے جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو دیکھیے یعنی یہی جوانی ہے جس میں ہمیں اپنے ان لمحات کو اس کی قدر و قیمت کو ہمیں جاننا ہے. دوسری نصیحت یعنی وہ 5 چیزیں جسے ہمیں
جس کی قیمت کو جاننا ہے، اس میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ صحت کو غنیمت جاننا ہے بیماری سے پہلے. یعنی خداوند متعال نے ہمیں صحت و سلامتی عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ ہم مریض ہو، اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو، اس صحت و سلامتی کی قدر و قیمت کو جانے، بہترین اعمال کو انجام دے، عبادتوں کو انجام دے، خلق خدا کی خدمت کرے. وہ جو گرفتار ہے اس کی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو اس کی ہم مدد کریں. اسی طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں تیسری بات جس کی ہمیں قدر و قیمت کو جاننا ہے وہ ہے توانگری کو پریشانی اور فقیری سے پہلے غنیمت سمجھے ہم. یعنی خداوند متعال نے ہمیں طاقت اور قدرت دی ہے، ہمیں فائنینشیلی اسٹرانگ بنایا ہے، تو ہم اس کی قدر و قیمت کو جانیں. اپنے زندگی میں ہم صدقات دیا کرے، دوسروں کی مدد کیا کرے، تاکہ اگر ہم خدا نہ کرے کبھی پریشانی میں پڑ جائے تو پھر ہمیں پتہ رہے کہ غریب کس طرح سے زندگی کرتا ہے. غریبوں کے ساتھ آنا جانا رکھے اور اپنی زندگی میں اسراف سے اور تجمل گرائی یعنی بہت اچھی اور بہترین چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. صوفہ بہترین ہونا چاہیے، گھر میں جو لائٹس ہوا کرتے ہیں وہ بہترین ہونا چاہیے، جو لیمپ شیڈز ہوا کرتے ہیں وہ بہترین ہونا چاہیے، گھر میں پینٹ بہترین ہونا چاہیے، بہترین بلڈنگ میں ہمارا گھر ہو، بہترین کار ہمارے پاس ہو. دیکھیے جتنی خداوند متعال نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے اتنا ہی ہمیں اس سے یوز کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ قرضہ لے ہم اور دوسروں کا دیکھا دیکھی، یعنی دوسروں کو دیکھے کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ دیکھ کر ہمیں زندگی کو نہیں گزارنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے. بس یعنی جو توانگری اور فائنینشیل پاور خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی قدر و قیمت کو جانیں. کل ہو سکتا ہے کہ ہم فقیر ہو جائے، کل ہو سکتا ہے کہ ہم غریب ہو جائے. بس ہمیں غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اپنے زندگی میں بھی ہمیں قناعت کو لانا ہے اور کم میں سیٹسفائی ہونا، اسے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے فراغت، فرصت اور آرامش اور سکون کو گرفتاری سے پہلے غنیمت سمجھے. یعنی خداوند متعال نے ہمیں یہ جو لمحے دیے ہیں، لمحات دیے ہیں، سکون کے لمحے ہیں، تو اسے جب ہم گزارے تو ہم ہماری فیملی کے ساتھ اسے بہترین طریقے سے گزارے. یعنی خود بھی آرامش میں رہے، اپنے فیملی کو بھی آرامش میں رکھے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کرے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے. ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے اپنے فیملی کے ساتھ. ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ بہترین طریقے سے رفتار کرو، اور میں اپنے فیملی سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اس میں سب سے بہترین طریقے سے میں اپنے فیملی سے پیش آتا ہوں. اور جس طرح سے قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول خدا ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اگر ہم واقعاً رسول خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، تو ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ، ہم اپنے وائف کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے تو ہم اس سکون اور چین کے ماحول کو کریٹ کر سکیں گے. بہت بار کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت بار پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. جو بھی پہلے پیچھے ہٹے گا وہ پہلے بہشت میں جائے گا. اسی لیے رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں کہ فراغت، فرصت اور آرامش اور سکون کو غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ ہم گرفتاریوں میں گرفتار ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے اور مشکلوں میں گرفتار ہو جائے. اللہ نے یہ جو لمحے دیے ہیں اس سے ہم بہترین یوز کریں تاکہ ہم کمالات کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے نفس کو علم سے مالا مال کر سکے، اپنے نفس کو عمل میں لے کر آئے. اس علم کو جو ہم نے حاصل کیا ہے، بکس پڑھے اور بہترین عالموں کی بکس کو پڑھے تاکہ بہترین علم ہمیں حاصل ہو. پانچویں چیز جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے ہم غنیمت جانیں. یہ زندگی بہت قیمتی ہے،
یہی زندگی ہے جس میں ہمیں عمل کرنا ہے. ایک بار یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اس عالم میں جب چلے جائیں گے، وہ عالم حساب والا عالم ہے، وہاں پر عمل نہیں کر سکتے. اسی دنیا میں عمل کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس خداوند متعال نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اس دنیا میں اسی وقت سے اور اس زندگی سے بہترین عمل کو انجام دے تاکہ ہم کمالات کو حاصل کر سکے، تاکہ ہم اپنے نفس کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کر سکے. اسی لیے بھی خداوند یعنی بہت سے بڑے بڑے عرفاؤں نے ہم سے کہا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ سوچے سوتے وقت کہ اب ہم پھر دوبارہ نہیں اٹھنے والے ہیں، صبح میں نہیں اٹھنے والے ہیں، بس ہم یہ آخری بار سو رہے ہیں. اور جب سو رہے ہو تو اپنے زندگی کے یعنی ہر لمحے پر ایک نظر گزارے اور دیکھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی اور خطا تو نہیں ہوئی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، ہم نے کسی کو اذیت تو نہیں کی ہے. اور ہم اس سے اگر معافی مانگ سکتے ہیں تو معافی مانگے یا خود استغفار کرے. کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو 3 مرتبہ استغفار کرے، 2 مرتبہ اس شخص کے لیے جس کے لیے ہو کر ہم نے غیبت کی اور 1 مرتبہ ہو کے خود کے لیے. اور پھر اب بیٹھ کر سوچے کہ اے کاش یہ 3 مرتبہ میں خود کے لیے کہا ہوتا اس استغفار کو تو کتنا میرا مرتبہ بلند ہوا ہوتا. اور اب وہ جس کی میں نے غیبت کیا ہوں وہ 2 درجے اوپر چلا گیا ہے اور میں 1 ہی درجہ اوپر جا چکا ہوں کیونکہ میں خود کے لیے 1 مرتبہ استغفار کیا ہوں. دیکھیے یعنی استغفار کا مطلب بھی کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملا تو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ استغفار کہتے کسے ہے. یاد رکھے اے مومنو، یہ گناہ بہت یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، جس سے دوری اختیار کرنی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہے، ہم اس دنیا کی مستی میں مست رہے اور ہم گناہ پر گناہ انجام دیتے رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس گول سے جس کے لیے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا تھا اس سے بہت دور ہے. بے شک ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، لیکن گناہ کر کے گناہ پہ گناہ کر کے ہم اپنے نفس کو اتنا آلودہ کر دیتے ہیں کہ اسے پاک ہونے میں بہت وقت لگے گا. اے مومنوں اور اے عزیزان، اے میرے بھائیوں، اے دوستوں، یاد رکھو گناہ سے اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھو کہ یہی گناہ ہے جو انسان کو اتنا پست کر دیتا ہے، اتنی اندھیرے میں لے کر چلے جاتا ہے کہ اب امام جب سامنے کھڑا ہوتا ہے اور امام جب ہم سے سفارش کرتا ہے تو ہمیں وہ سفارش سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب خطبہ دیا کربلا کے میدان میں تو جو دشمنان تھے اور یزیدی فوج تھی اسے کچھ ایسا تھا جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں تمہیں میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام بہترین واعظ، انسان کامل، سب سے بہترین سپیچ دینے والے، پوری دنیا میں سب سے بہترین، کیونکہ انسان کامل ہے، اپنے زمانے کے امام ہیں، تو بہترین طریقے سے سپیچ دے رہے تھے. دیکھیے یعنی اس بات پر غور کرے کہ جب بھی مجلسوں میں جائے، بہت بڑے بڑے عالم دین کی مجلسوں میں جائے تو یہ فخر نہ کرے، اس پر پراؤڈ فیل نہ کرے کہ ہم نے تو اتنے بڑے عالم دین کی مجلس کو سنا، اتنے بڑے مجتہد کی باتوں کو سنا، جیسے آیت اللہ سیستانی کی بات کو سنا، آیت اللہ خامنائی کی بات کو سنا ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی باتوں کو سنا ہے. عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی باتوں کو سنا یزیدی لشکر نے، لیکن ان کے نفس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک طالب علم کی بات کو سنتے ہیں لیکن اس کی بات کی وجہ سے ہم اپنے نفس میں تبدیلی لاتے ہیں اور ہم اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، یہ پاک کرنا انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بغل میں جو سو رہے ہیں وہ جو ادعا کیا کرتے تھے کہ ہم مومنین میں سے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے
کانوں پر معصومین علیہ السلام کے الفاظ کوئی اثر نہیں کرتے تھے. اس لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے آ کر امام علی علیہ السلام کا حق غصب کیا ہے. دیکھیے پورے کائنات میں سب سے بہترین واعظ، سب سے بہترین خلق خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ان کے نفس پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ ہم اپنے نفس پر تبدیلی لائے اور اسے کمال کی طرف آگے لے کر جائے. جو رذائل اخلاقی ہے، جو کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں ہمارے نفس میں، وہ دور ہونا چاہیے. جو اپنے نفس سے کمیوں کو دور کرے گا، گناہوں کو دور کرے گا، آلودگی کو دور کرے گا، گندگی کو دور کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. اس نے اپنے آپ کو نجات دی ہے اور اندھیرے سے دور ہوا ہے، نور کی طرف آگے بڑھا ہے، بہشت اور جنت کی طرف آگے بڑھا ہے، خداوند متعال سے نزدیک ہوا ہے، اس نے قرب اللہ کو حاصل کیا ہے. پس مومنوں، سب سے بڑی بات جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کربلا میں ہو، وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک یزیدی فوج میں سے ہر ایک شخص وہ آ جائے، امام حسین علیہ السلام سے مل جائے. نہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے، چند سال اور زندگی کر لیں گے، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام اور جو امام ہوا کرتا ہے زمانے کا، وہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو جائے. اس کا دل دکھتا ہے اگر کوئی شخص، یعنی امام کا دل دکھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یا ہر بندہ گناہ انجام دیتا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے لیے بہت سخت تھا وہ لمحہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اپنے گھر والوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے. تبھی دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک لشکر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیتا ہے. عزیزوں، یعنی خدا سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار، کسی مرد کو اس کے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. دیکھیے بہت سخت مرحلہ ہوا کرتا ہے. نیزے، شمشیر، تلوار کے مصائب سن لینا اور اسے سمجھ لینا آسان ہے، لیکن جب عزت کے مصائب سننے پڑتے ہیں یا جھیلنے پڑتے ہیں، یہ بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو. دیکھیے ایک کنورزیشن، ایک گفتگو، ایک بات چیت آپ کے سامنے پیش کر رہے، اسے تھوڑا غور سے سنیں. بچی اپنے ماں سے کہتی ہے، ماں کیوں رک گئے ہم؟ تو ماں اس سے کہتی ہے کہ میری بیٹی، کچھ لوگوں نے راستہ روک لیا ہے. تو بچی کہتی ہے کہ ماں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ماں جواب دیتی ہے کہ میری بیٹی، میری جان، یہ کہہ رہے ہیں کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ. تو بچی کہتی ہے کہ ماں خوب ٹھیک ہے، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ماں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کو، میرے بابا کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کاروان کسی اور سمت کی طرف جا رہا ہے، کوفے سے اپنے رخ کو موڑ لیا. کس طرف جا رہے ہیں ماں؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، یہ بابا کو کسی اور سمت لے کر جا رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ ماں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں پلٹ جاؤ. ماں واپس چلے جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. ان لوگوں کے پاس لیاقت نہیں ہے کہ یہ میرے بابا کا ساتھ دے، یا میرے بابا کو سمجھ سکے، یا میرے بابا کو پہچان سکے. میرے بابا کی معرفت کو یہ لوگ نہیں رکھتے، یہ نالائق ہے، لیاقت نہیں ہے ان کے پاس. ماں واپس پلٹ جاتے ہیں. پھر ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، کیا ممکن ہے کہ تم ان کی طرف دھیان نہ دو؟ تم اپنے آپ کو کسی اور بات میں مشغول کر لو،
تم چاہو تو کچھ کھیل سکتی ہو. تو بیٹی کہتی ہے کہ نہ ماں، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا، میرے بابا میرے لیے بہت اہم ہے، میرے بابا میرے لیے میری جان ہے. بابا کیوں ناراض ہو گئے؟ بابا کیوں خاموش ہو گئے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہیں رک جائے، اب تم یہاں سے نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے، اور اب تمہارے ساتھ وہ کیا جائے گا جو حکم آئے گا. دیکھیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ سارے اہل حرم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی اہل حرم تھے، سب یہ منظر کو دیکھ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر اور غریبی پر اتنے ظلم ہو رہے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام جو سب سے پاک نفس ہے پوری دنیا میں، اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام غریبی اور تنہائی میں ہے. یہ سب دیکھ کر سارے اہل حرم اندر سے ٹوٹ گئے تھے اور سب رو رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے، سب کے دل خون رو رہے تھے. لیکن ہاں عزیزو، یہ وہ لمحہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، خداوند متعال سے بات کی اور خداوند متعال سے کہا، اے پاک پروردگار، مجھے پتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میرے لیے یہ ساری مشکلوں کو سہنا بہت آسان ہے. اے پاک پروردگار، یہ لوگ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میں یہ سہن کر لوں گا، میں یہ تحمل کر لوں گا، لیکن اے پاک پروردگار، اب اس کے بعد میں جہاں بھی جانا چاہوں تو مجھے اجازت دینا، مجھے کبھی نہیں روکنا. تو خداوند متعال نے عجب نہیں کہا ہوگا کہ اے امام حسین علیہ السلام، تجھے اجازت ہے، تو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے، میں کبھی تجھے روکوں گا نہیں. تو امام حسین علیہ السلام عجب نہیں کہیں گے کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ عزاداروں کے دلوں میں سفر کروں، خود آؤں گا اور ان کے دلوں میں وارد ہوؤں گا، ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، ان کے گناہوں کو نظر انداز کر دوں گا، چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں کو پاک کروں. ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا بہت شکریہ، ہمارے دلوں میں آئے، ہمیں پاک کیا اور ہمارے مقام کو اتنا بلند کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأجل الأكرم. 10 مرتبہ سب مل کر کہے، یا اللہ 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 یا اللہ. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، اے پاک پروردگار، جو نصیحتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب سے کی ہے، ابو ذر غفاری کے ذریعے سے ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو، ہمارے نفسوں کو ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، اس مریضی اور بیماری سے، کرونا سے، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں اور اس بیماری میں اگر مبتلا ہے، انہیں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں بلکہ ان کے سرداروں میں ہم سب کا شمار فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے.